نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اشہد اللہ الہ، نہیں ہے کوئی معبود، میں گواہی دیتا ہوں نہیں ہے کوئی معبود الہ، آگے کیا ہے الا اللہ، مگر اللہ، یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ عبادت کس کی جائے گی؟ جی ہاں، عبادت کس کی جائے گی؟ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، عبادت صرف اللہ کی جائے گی۔ اب دیکھیں ادھر، آپ کو کچھ معلوماتی چیزیں چلیں اینڈ میں لکھ دیں نا، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ دیکھیں، ہم کہتے ہیں نا، پوچھتے ہیں بیٹا آپ کا نام کیا ہے، وہ کہتے ہیں میرا نام ہے عبداللہ، عبداللہ ہے نا۔ میں نے کہا یہ بہت ڈیپ، اس میں بہت ساری باتیں۔ عبداللہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کا بندہ، ٹھیک ہے۔ یہ جو لفظ عبد ہے نا، عبد، ادھر دیکھیے گا سب، یہ جو لفظ عبد ہے نا، عبد، اس کا مطلب بندہ ہوتا ہے۔ عبد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بندہ۔ اللہ کا، عبداللہ کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ ہم عبادت کرتے ہیں، کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو ہم اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کی ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم ترجمہ کا مفہوم ہے بے شک ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب عبادت کا مطلب کیا ہے؟ اب سوال یہ ہے، یہ دیکھیے گا، یہ دیکھیے پیارے بھائی، یہ جو لفظ عبادت ہے نا، عبادت، عبادت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ اب سنیے گا، عبادت کے جو عبادت کس سے کہتے ہیں، یعنی کہ کب کہلائیں گے کہ ہم عبادت کریں؟ عبادت اس سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہ نہیں، اس کا مطلب کہ نماز پڑھ یہ عبادت ہے، سجدہ کر لیے یہ عبادت ہے۔ یہ ہم سمجھتے ہوں کہ ہم جب عبادت کو سنتے ہیں ہمارے دماغ میں کیا چیز آ جاتی ہے؟ فوراً کیا آ جاتی ہے؟ بولیں، جب بولتے ہیں نا عبادت کرو تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ آتا ہے نا۔ عبادت کے اندر صرف نماز نہیں ہے، عبادت کا مطلب کیا ہے؟ غور سے سنیے گا کہ اللہ پاک نے جس اللہ کا حکم ماننا، اللہ تعالیٰ نے، اللہ نے جو حکم دیا اس پر عمل کرنا، نمبر 2، نمبر 1 ہے، ٹھیک ہے، نمبر 1 یہ ہو گیا، اور نمبر 2 اللہ پاک نے جس سے منع کیا اس سے رک جانا، یہ عبادت ہے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ سمجھ گئے؟ اللہ پاک نے حکم دیا نماز پڑھو، ہم نماز پڑھنے آ گئے۔ اللہ پاک نے حکم دیا کہ نماز کس طریقے سے پڑھنی ہے؟ پہلے وضو کرنا ہے۔ نماز کس طریقے سے پڑھنی ہے؟ آگے سنیے گا، جس طرح میرے نبی نے پڑھی، جس طرح میرے نبی کے صحابہ نے پڑھی، جس طرح میرے نبی کے اہل بیت نماز ادا کر رہے ہیں، یعنی کہ جس طریقے سے، صرف یہ نہیں کہ صرف نماز پڑھو، اس کا ایک طریقہ کار بھی ہے۔ شریعت جس طرح کے لیے، قرآن جس طریقے سے کوئی بھی عبادت ہے، کوئی بھی نیکی کا کام ہے، وہ کرنا کس طریقے سے، یہ بھی اس پر بھی عمل کرنا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جس کام کا حکم دے دیا کہ یہ کام کرو، اس کام کو کرنا، اور جس کام سے اللہ پاک نے منع کر دیا کہ خبردار یہ کام نہیں کرنا، چوری نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، گالی نہیں دینا، ماں باپ کو نہیں ستانا، اور طرح طرح کے گناہوں کے بارے میں اللہ پاک نے بتا دیا، شراب نہیں پینا، ٹھیک ہے، حرام کاموں کے بارے میں بتا دیا، تو جس کام سے منع کر دیا نا، اس کام سے ہم کیا ہو گئے؟ منع ہو گئے، وہ کام نہیں کرنا ہے۔ اور جس بھی کام کا ہمیں حکم دے دیا اس کام کو کریں۔ جو کوئی بھی کام کرے گا نا، جو اللہ و رسول حکم دیں گے، جو بھی نیکی کا حکم دیں گے، صرف نماز نہیں، کوئی بھی نیکی کا حکم دیں گے، جیسے بھی قربانی آ رہی ہے، قربانی کریں گے،
تو جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہا ہے، قربانی کا مطلب آپ تو ادھر چھری چلا رہے ہیں، خون بہا رہے ہیں، لیکن آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ زور سے بولے سبحان اللہ۔ آپ نے سبحان اللہ بولا، آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ آپ نے مدرسہ قائم کیا، آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ آپ قرآن سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، کوئی بھی نیکی کا کام کر رہے ہیں، دوسروں سے کروا رہے ہیں، نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، برائی سے منع کر رہے ہیں، گناہ سے رک رہے ہیں، دوسروں کو روک رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ بولے نا۔ اور کس کے لیے کر رہے ہیں؟ کوئی بھی نیکی کا کام کس کے لیے کر رہے ہیں؟ کوئی بھی گناہ کس کے لیے چھوڑ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے چھوڑ رہے ہیں نا۔ گناہ کس کے لیے چھوڑ رہے ہیں؟ نیکی کس کے لیے کر رہے ہیں؟ گناہ کس کے لیے چھوڑ رہے ہیں؟ یا آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ بولے۔ تو پتہ چلا کہ کوئی بھی نیکی کا کام رب کی رضا کے لیے کریں گے۔ کیوں؟ کہ ہم نے کہہ دیے کہ اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے نہیں ہے۔ اسی طرح نماز بھی ہم تیرے لیے پڑھیں گے، سجدہ بھی تیرے لیے کریں گے، قرآن بھی تیرے لیے پڑھیں گے، تیرے نبی سے محبت بھی تیرے لیے کرتے ہیں ہم۔ تیرے نبی کے اہل بیت سے، صحابہ سے محبت بھی تیری خاطر کرتے ہیں، کیونکہ تیرا حکم ہے، وہ تیرے پیارے ہیں۔ سمجھ گئے؟ اگر ہم جشن ولادت مناتے ہیں تو مولا وہ بھی تیری رضا کے لیے مناتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ جشن ولادت والے جو آقا ہے، یا اللہ وہ تیرا محبوب ہے، تیرے حبیب ہے، ان کی یہ جھنڈے جو لگاتے ہیں نا، لائٹنگ کرتے ہیں، اب دیکھنے میں تو تو لائٹیں لگائی ہوئی، اس کے عبادت سے کیا تعلق؟ ارے بھائی کس کی خاطر کر رہے ہو؟ اللہ کے حبیب ہے وہ، کیونکہ وہ اللہ کے پیارے ہیں، تو یہ آپ عبادت والے کام کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب۔ اچھا اب یہ ہو گیا کہ نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ کس کس کو سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ عبادت والی بات، ٹھیک ہے۔ اب کوئی لکھنا چاہتا ہے اس میں کچھ تو لکھ دیں، پھر آگے چلیں، جلدی جلدی اتار لیں اس کو اگر لکھنا چاہے۔ یہ لکھ دیں الہ کا مطلب معبود ہوتا ہے، معبود کا مطلب یہ ہے جس کی عبادت کی جائے، صحیح ہے۔ عبداللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ، عبد کا مطلب بندہ ہوتا ہے، عبد الرحمن کا مطلب رحمان کا بندہ۔ اگلے پیج پہ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے صحیح ہے۔ اوپر لکھ دیں کلمہ شہادت لکھ دیں، اوپر ٹاپک یہ لکھ دیں کلمہ شہادت۔ یہ ایمان سے اس کا تعلق ہے، ٹھیک ہے، اس کا تعلق ایمان سے۔ جو اس کی گواہی دے گا، جو اس پر عمل کرے گا، جو اس کو مانے گا، دل سے تسلیم کرے گا، وہ مسلمان ہوگا، ٹھیک ہے۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت کے معنی کیا ہے؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ آپ چاہیں تو اس میں یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ عبادت، آپ نے سوال لکھا عبادت کسے کہتے ہیں، یہ لکھا عبادت کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے جواب میں لکھا عبادت کا مطلب ہے اللہ نے جو حکم دیا اس پر عمل کرنا، اللہ نے جس سے منع کر دیا، جس کام سے منع کر دیا اس سے رک جانا، اس سے منع ہو جانا، یہ عبادت ہے۔ الحمدللہ آج فرض علوم کورس جو ہمارے طلباء کا چل رہا ہے، اس کی چوتھی کلاس تھی جو اختتام ہوئی، تو انشاءاللہ کل نئے جو نا ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ نئی جو ہے نا انشاءاللہ کلاس ہوگی انشاءاللہ۔ آج کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میٹھا میٹھا میرے محمد کا نام، پیارا پیارا میرے محمد کا نام، محمد کا نام، آنکھوں کا تاج